السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور اچھی خبریں ذرا کم ہی آ رہی ہیں آج کل، اور سیڈلی مجھے ایک تشویشناک خبر آپ سے شیئر کرنی ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بری ہے یا، لیکن تشویشناک ضرور ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چائنا میں جو کرونا وائرس کا اجرا ہوا، شروع ہوا، وہاں سے اب پوری دنیا جو ہے وہ چائنا سے قطع تعلق کر گئی ہے. لوگ اپنے بارڈر سیل کر رہے ہیں، جیسے رشیا نے ہزاروں میل لمبا اپنا بارڈر سیل کر دیا. تمام دنیا کی جتنی ایئر لائنس تھی میجر، انہوں نے اپنے وہاں پہ پلینز کی آمد و رفت کو روک دیا، پیسنجرز کو روک دیا، اور پی آئی اے نے بھی ایسا ہی کیا تھا. لیکن اب ایک عجیب بات ہوئی کہ کل پی آئی اے جو ہے وہاں سے اس نے ایویکویشن شروع کر دی پاکستانیوں کی، اور وہ آنا بھی شروع ہو گئے اور جانا بھی شروع ہو گئے، اور فلائٹس آپ کی معمول پہ آ گئی ہیں. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں سے فوری طور پہ اب کنفرمڈ رپورٹس مل رہی ہیں کہ جی ملتان میں، فیصل آباد میں، راول پنڈی کے اندر کرونا وائرس کے وکٹمز جو ہیں وہ ان کو آئسولیٹ کرنا شروع کر دیا. جیسے ملتان میں 2 لوگوں کو نشتر ہسپتال کے ایک وارڈ میں آئسولیٹ کر دیا. ہمارے پاس تو یہ فیسلٹیز ہیں نہیں کہ ہم خدا نخواستہ کوئی ایپیڈیمک ہو اس کو ہم کنٹرول کر سکیں، لیکن ہم وہاں سے اب لا رہے ہیں. آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس بھی آپ تک پہنچتی رہیں. مجھے کئی دن سے لوگ کچھ احادیث جو ہیں وہ مجھے فارورڈ کر رہے ہیں، اور تو مجھے آج وہ جو ہے نا ایک حدیث مبارک جو ہے وہ ملی، سیاستہ کی ہے. ہم نے تحقیق بھی کی اس کی کہ کیا یہ واقعی صحیح ہے کہ ضعیف حدیث ہے. تو بڑی قوی حدیث ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اور یہ واقعہ جو پیش آیا اس کے اوپر وہ حدیث مبارک جو کوٹ ہوئی وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی وبائی مرض ہو تو تم بالکل وہاں پہ مت جاؤ، اور اگر تم اس جگہ پہ موجود ہو جہاں پہ یہ وبا پھیلی ہے تو وہاں سے باہر نکل کر مت آؤ جب تک اس وبا کا اختتام نہیں ہو جاتا. اب کہنے کا تو ہم اسلامی ریاست ہے، کہنے کا تو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن سود بھی ہم لیتے ہیں یہاں پہ، شرک بھی ہم یہاں پہ کرتے ہیں، ہم ملاوٹ بھی کرتے ہیں، ہم ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، اور اب ہم کھلم کھلا جو احادیث مبارک ہیں ان کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے ہم اس کے برعکس ایکٹ کر رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان میں یہ چیز پھیل گئی خدا نخواستہ، اچھا پھر اس میں دکھ کی بات کیا ہے؟ جو بری خبر ہے یا تشویشناک خبر ہے وہ یہ کہ کل لاہور ایئرپورٹ پہ چائنا سے جتنے لوگ آئے ان کو بغیر سکریننگ کے باہر جانے دیا گیا، ان کی سکریننگ ہی نہیں ہوئی ہے. اچھا جو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آئے ان میں سکریننگ ہوئی اور 2 کو پکڑے گئے اور ان کو کہا کہ جی ان کو سسپیکٹڈ ہیں، ان کو الگ کر دیں. اب 193 مسافروں کی سکریننگ جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کے اندر ہو رہی ہے. اب کیسے ہو سکتی ہے 1.5 گھنٹے میں؟ انلیس رنٹل صرف وہ ہاتھ نبض رکھ کے نبض چیک کر رہے ہیں یا تھرمومیٹر لگا کے وہ ٹیمپریچر چیک کر رہے ہیں کہ ٹیمپریچر نہیں ہے اس کو ٹھیک ہے جی اسکرین ہو گیا چلے جائیں جی، کیونکہ ہمارے پاس کٹس تو ہے نہیں اتنی کہ ہم ان کو اسکریننگ کریں، اور کٹس پہ اگر کرتے ہیں تو اس کا ایک فزیکل ٹائم ریکوائرڈ ہے. آئی ایم شیور وہ لمبا ٹائم ہے، یعنی 1.5 گھنٹے میں 200 کے قریب لوگوں کی اسکریننگ نہیں ہو سکتی ہے. اور خود اس وائرس کے متعلق ہمیں پتہ چلا ہے کہ 9 سے 14 دن تک تو یہ انڈیٹیکٹڈ رہتا ہے، کہ یعنی یہ پتہ ہی نہیں کہ اگر وہ آدمی آیا ہے یا عورت آئی ہے ایئرپورٹ پہ، آپ نے اس کا ٹیمپریچر چیک کیا اور دیکھا کھانسی تو نہیں ہو رہی ہے، آپ نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے یہ جانے دو اس کو، لیکن پتہ چلا ہے کہ 14 دن کے بعد اس میں وہ ایرپٹ کر گیا ہے، اور اتنی دیر تک جتنے لوگوں سے اس کا کانٹیکٹ ہوا وہ اب وہ سارے جو ہے ایٹ رسک ہیں. بجائے ہم اس کو کرٹیل کرنے کے ہم پولیٹیکلی ہر کرائسس کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یا تو ہم کوئی ہسپتال اس طرح کا الگ ڈیزگنیٹ کرتے ہیں کہ جو آ رہے ہیں سسپیکٹڈ لوگ ہم ان کو اس میں ڈالیں. چائنا نے ایک ہسپتال بنایا، اب دوسرا ان کا کمپلیشن کی طرف ہے، اور اب انہوں نے جو محاصرہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ جی اب اگین میں انکنفرم رپورٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ چائنا سے مجھے کچھ اسٹوڈنٹس نے کال کیا اور یہ انہوں نے مجھے بتائی بات. اب میرے پاس اس کی ویریفیکیشن یا کراس چیک کی کوئی میرے پاس ترکیب نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جس کی ووہان میں ڈیتھ ہو رہی ہے تقریباً 4,500 سے زیادہ لوگوں کی ہو چکی ہے، اور اس کی باڈی کو دفنانے کی اجازت نہیں دے رہے، تدفین کی نہیں دے رہے، وہ اس کو برن کر رہے ہیں تاکہ اگر وائرس ہے تو اس کے ساتھ وہ برن ہو جائے.
تو اتنے اسٹرکٹ میجرز ہو رہے ہیں اور یہاں پہ ہم کھلم کھلا ان کو پھرنے دے رہے ہیں. آج ایپل نے بھی اعلان کر دیا کہ جی انہوں نے چائنا سے ہر قسم کی امپورٹ پہ پابندی لگا دی. اس کا مطلب ہے کہ ایپل کمپنی اپنے آپ کو اکنامکلی اور فائنینشلی بہت بڑا دھچکا پہنچانے جا رہی ہے. آبویسلی ان کو اتنی لو کاسٹ وہاں پہ پلانٹس نہیں ملنے دنیا میں فوری طور پہ کہیں اور, ان کو لو کاسٹ وہ مین پاور نہیں ملنی, ٹرینڈ مین پاور نہیں ملنی, اور ان کے پروڈکٹ کی کاسٹ اوپر چلی جائے گی اگلے کچھ عرصے کے اندر. تو جو ہیں آبویسلی وہ ہیں, اور جو نئے بننے ہیں تو پھر ان کی کاسٹ اوپر جائے گی, اور اس سے ان کمپنی کا ریونیو سٹریمز اور بزنس پلان ہر چیز ان کی ہٹ ہوگی. لیکن وہ کر گئے ہیں اس کو. گوگل نے بھی یہ کر دیا, دیگر کمپنیز بھی یہ کر رہی ہیں, اور ہم وہاں سے آنے بھی دے رہے ہیں لوگوں کو اور جانے بھی دے رہے ہیں. تو یہ کتنی کو عقل مندانہ فیصلہ ہے. چائنیز کے اوپر اب لوگوں نے ان کی عام نقل و ان کے ٹریولنگ کے اوپر بڑے چیکس لگا دیے ہیں, اور میں سیف ہو کے کہہ رہا ہوں کہ چائنیز اب ہر جگہ پہ نہیں ٹریول کر سک رہے, ناٹ آؤٹ آف مین لینڈ چائنا. تو ہم اب یہاں پہ کر رہے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ یہ وائرس یہاں پہ ایرپٹ کر گیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان سے تو پھر جانے نہیں دے گا کوئی کسی کو کہیں پہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کے پھیلاؤ کو کیسے روکیں گے. ہمارے پاس کون سے وہ وسائل ہیں کہ جو ہم اتنی بڑی اتنی خوفناک وبا کو ہم کرٹیل کر سکتے ہیں. اس میں جوش سے زیادہ ان چیزوں پہ ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے. آبویسلی ابھی تک مجھے این ڈی ایم اے کا کوئی اس میں اجلاس نہیں نظر آیا, ہماری جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی ہے اس کا, کہ کچھ تو کہیں پہ تو وہ ڈیٹا اکٹھا کریں, وہ لوگوں کو کچھ تو گائیڈ کریں کہ کیا کرنا ہے. ہر آدمی جو ہے وہ صرف واٹس ایپ کے اوپر ٹوٹکے جو ہے, کوئی کبھی مجھے بھیج دیتا ہے کہ ادرک کا پانی پی لیں تو نہیں ہوگا, کوئی کہتا ہے فلاں چیز کر لیں تو یہ نہیں ہوگا, کوئی کہتا ہے جی 5 دفعہ آپ صرف وضو کر لیں گے تو آپ کو یہ وائرس نہیں ہوگا. اب مجھے میڈیکل اتھارٹیز جو ہیں پاکستان کی وہ بالکل خاموش ہیں اس کے اوپر. ہماری ہیلتھ منسٹری اس کے اوپر خاموش ہے, ہمارے ہیلتھ منسٹرز اس کے اوپر خاموش ہیں. چائنا تو اتنی بڑی مار کھا لے گا, وہ 10 بلین کیا وہ $100 بلین کی بھی مار کھا لے گا. وہ اس کی ایک تھرائیونگ اکانومی ہے. چلیں پیچھے جائے گی, اس کو چوٹ پڑے گی, سب کچھ ہوگا, لیکن ان کے پاس بہرحال کوشن تو ہے نا. ہمارے پاس کون سے کوشن ہیں کہ ہم اترا رہے ہیں اور ہم اس کے اوپر ہم ٹارزن بن گئے کہ جی آنے دو جتنے آتے ہیں, اور بغیر اسکریننگ کے ہم ان کو لوگوں کو اندر آنے دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں ضرور لائیں آپ پاکستانیوں کو. پہلے آپ ان کو چائنا کے اندر اسکرین کریں ایئرپورٹ کے اوپر, یا ان کو الگ ڈیٹینشن میں رکھ کے, اور پھر آپ ان کو یہاں پہ سیکنڈری اسکرین کریں, اور پھر آپ ان کو ضرور لے کے آئیں. لیکن اگر ہم یہ پروسیجرز اڈاپٹ نہیں کر رہے ہیں تو کیسے ہم گارنٹی کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ وبا جو ہے یہ خدا نخواستہ نہ پھیل جائے. بہت سوچنے کی بات ہے. آپ پلیز ہر جگہ اس میسج کو پھیلائیں تاکہ جو بھی ارباب اختیار آپ لوگوں کے سننے والے ہوں, یا آپ کے منہ کے آگے ان کے کان ہوں اور آپ کی بات ان تک پہنچ رہی ہو, تو ان کو سمجھ آئے کہ ہمیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کو ایکٹیو کرنا ہے, اور ہمیں پاکستان کے اندر اس پہ فوری اقدامات کرنے ہیں تاکہ اللہ رحم کرے پاکستان سے بری خبریں نہ باہر جانا شروع ہو جائیں. بہرحال آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں, بیل آئیکن ضرور پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.